بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے ریلیجن کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ آقائے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد قبلے کی تبدیلی ہوئی اور اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ السلام کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہ کعبہ کو فرما دیا۔ اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ ایک بار پھر قیامت کی نشانیاں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں، اور آج کی ایپیسوڈ بڑی امیزنگ ہے۔ ایک ایسا تفصیلی واقعہ ہے کہ جب اس کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے اپنی امت سے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن کر رکھو۔ نمبر 1 میری وفات، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 پھر طاعون کی وبا جو بکریوں کی گٹلیوں کی طرح تمہارے اندر شروع ہو جائے گی، نمبر 4 اس قدر مال کی کثرت ہو جائے گی کہ کسی آدمی کو 100 دینار دینے پر بھی وہ خوش نہیں ہوگا، نمبر 5 ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا جس میں فتنہ داخل نہ ہوا ہو، نمبر 6 تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک سلو ہوگی اور رومی عہد شکنی کریں گے اور وہ 80 جھنڈے لے کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ یہ 6 نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بیان کی۔ اس حدیث پاک میں جو دوسری نشانی بیان کی گئی یعنی بیت المقدس کی فتح، اس بارے میں آج کی ہماری ایپیسوڈ ہوگی۔ یہ تو آپ نے سنی لیا کہ حدیث پاک میں سے قیامت کی نشانی کے طور پر فرمایا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے آئیے پہلے ذرا بیت المقدس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں کہ یہ کس جگہ کو کہا جاتا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض نے شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے۔ بیت المقدس کی تاریخ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے ادیان یعنی تینوں کے ریلیجن کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو القدس کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے بارے میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت ہیں، اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ زمین کا یہ ٹکڑا انبیاء اور صلحاء یعنی نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا مزار مبارک اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا، تو اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے کی۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی دنیا سے وفات کا وقت قریب آ گیا، تو اب آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو اس کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے کمال کا انتظام کیا۔ آپ نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا۔ 1 سال کا کام باقی تھا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جنات تعمیر کر رہے تھے مگر آپ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس طرح تشریف لائے کہ عصا پر یعنی اپنے جو لاٹھی تھی اس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جن کا کام ہی روح قبض کرنا ہے، انہوں نے آپ کی روح اسی حالت میں اسی عالم میں قبض کر لی۔ اب اسی طرح آپ عصا پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جی ہاں، دنیا سے آپ جا چکے تھے، وصال فرما چکے تھے، مگر آپ کا جو مبارک جسم ہے وہ عصا پر ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ہے۔ یہاں میں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی مل جاتی تھی، وہ دن میں کام کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے، مگر آپ چونکہ اب کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات راؤنڈ کلاک کام کرنا پڑ گیا۔ ہر وقت وہ آپ کھڑے رہے تو آپ کو اجازت مانگتے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اجازت مانگنے آپ سے مانگے، تو آپ سے اجازت بھی نہیں مانگ سکتے تھے۔ تو جنہوں نے 4 سال تک یک لخت، جی ہاں آل دا وے، دن رات برابر کام کیا۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ عصا پر کھڑے ہیں، نہ جسم میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کے نبی کی شان دیکھیں۔ اس کی تعمیر کی تکمیل چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگرانی ہونی تھی، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔
بیت المقدس کی روشنی کا انتظام بھی نرالے انداز میں ہی کیا گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت القدس کی مسجد کو سنگ مرمر سے اور ہیروں، موتیوں اور یاقوت سے بنوایا، اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر کبریت احمر، یہ سرخ گندک تھی، اس کا اہتمام کیا، اس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا ناظرین، جیسے اس کی تعمیر کا وقت پورا ہونے لگا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کے اس عصا کو، اس لکڑی کو دیمک نے کھایا اور آپ کا جسم زمین پر تشریف لایا۔ پھر لوگوں کو بھی پتہ چلا اور جنات کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی شاندار یہ عبادت ہے۔ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کثیر خادمین حاضری دیتے رہتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بیت المقدس کے خدام کی تعداد 4000 تھی، اور خدام کے 27 یا 70 سردار تھے، جن کے امیر سیدنا زکریا علیہ نبی علیہ السلام تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی کعبہ رہا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ جب آقائے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرما کر اسلام کی تعلیم اور اشاعت کا سلسلہ شروع کیا، تو مکہ مبارک میں جتنا عرصہ رہے اس وقت تک بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی، اور اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ السلام کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہ کعبہ کو فرما دیا، اور اب مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے زوال کے ساتھ ہی بنی اسرائیل 2 حصوں میں منقسم ہو گئے، تقسیم ہو گئے۔ ہیکل سلیمانی کی عزت میں بھی کمی آ گئی۔ ویسے تو ہیکل سلیمانی پر کئی حملے ہوئے، مگر ایران کے بادشاہ بخت نصر نے جو فلسطین پر حملہ کیا تھا، اس میں ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر مسمار کر دیا اور بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا۔ تورات جلا دی گئی، اور اس وقت یہودی غلاموں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا، اور انہوں نے اس بستی کا نام تل ابیب رکھا۔ اس کے بعد ایران کے پہلے کسرا خسرو نے یہودیوں کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ تب وہ جنوبی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے اور ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کی، مگر یہ تعمیر بھی زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکی، اور 70 عیسوی میں روم کے بادشاہ توتس نے ایک مرتبہ پھر ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا، اسے مسمار کر دیا، اور یہودیوں کو فلسطین کے جنوبی حصے سے بھی نکال دیا۔ یوں فلسطین مکمل طور پر یہود سے خالی ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب فلسطین فتح کیا گیا، اس وقت وہاں عربی النسل قبائل آباد تھے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح یرموک کے بعد اسلامی لشکر کے ساتھ آپ دمشق آ چکے تھے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ قیصاریہ روانہ ہو یا بیت المقدس۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مکتوب روانہ کیا گیا، دونوں شہروں میں سے کس شہر کا انتخاب کیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلیل القدر صحابہ کرام علیہ رضوان سے جب مشورہ کیا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ اسلامی لشکر کو بیت المقدس کی طرف روانگی کا حکم دیں۔ وہ پہلے بیت المقدس کو فتح کرے، پھر قیصاریہ کی طرف جائیں، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے پہلے مجھے بیت المقدس کی فتح اور بعد میں قیصاریہ کی فتح کی خوشخبری دی تھی۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابو الحسن، آپ نے سچ کہا۔ پھر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے بیت المقدس اور پھر قیصاریہ روانگی کا حکم لکھ کر روانہ کر دیا۔ ڈیئر ویورز، ہے نا بڑی عجیب داستان، بڑی ایمان افروز داستان۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے ہی امیر المومنین کا مکتوب ملا، آپ نے روزانہ 5000 مجاہدین لشکر بیت المقدس روانہ شروع کر دیے، یعنی 5000 مجاہدین ڈیلی روانہ ہوئے۔ بیت المقدس کا جو قلعہ تھا، جو فورٹ تھا، وہ بڑا مضبوط تھا۔ رومیوں نے یرموک کا حال سن کر پوری تیاری کر رکھی تھی۔ اسلامی لشکر کے جاتے ہی انہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا، اس کو سراؤنڈ کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حکم سے روزانہ اس فورٹ پر، اس قلعے پر حملہ کیا جاتا۔ 11 دن تک حملہ کرتے رہے، مگر کوئی خاص پیش رفت نہ ہوئی، کوئی پروگرس نہ ہو رہی تھی۔ 11ویں دن خود سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تشریف لائے
مجاہدین نے تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند کی، خوب نعرے لگائے، تو رومیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اسلامی لشکر کا کوئی بڑا سردار آ گیا ہے۔ وہ سب پریشان ہوئے، اپنے سب سے بڑے راہب قمامہ کے پاس گئے اور ساری صورتحال بیان کی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا سردار آ گیا ہے، وہ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا اب تمہاری ہلاکت نزدیک ہے، کیونکہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ملک شام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک سرخ رنگ کا صحابی فتح کرے گا۔ اگر یہ وہی سردار ہے تو صلح کے علاوہ اب تمہارے پاس کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ پھر وہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کو دیکھنے کے لیے قلعے کے دیوار پر آیا، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ جب آگے گئے تو ان سے بھی وہی بات کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یا تو تم اسلام قبول کر لو یا جزیہ دے کر امان حاصل کر لو، پھر ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن اس راہب قمامہ نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، فقط خاموشی سے وہ بس آپ کو دیکھتا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس کے بارے میں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، لہٰذا تم ان سے جنگ کرتے رہو، یہ تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں سے واپس آ کر اسلامی لشکر کو جنگ کا حکم دے دیا۔ روزانہ اسلامی لشکر اس فورٹ پر، اس قلعے پر حملہ کرتا، رومی تیروں کی برسات کرتے، دونوں طرف سے جانی نقصان بھی ہوتا، سپاہی زخمی بھی ہوتے۔ لڑائی 4 ماہ تک جاری رہی۔ جی ہاں ویورز، 4 منتھ تک یہ لڑائی جاری رہی۔ اہل شہر تنگ آ گئے، وہ دوبارہ اپنے جو سردار تھا، جو ان کا لیڈر تھا قمامہ، اس کے پاس گئے، ساری صورتحال بیان کی۔ وہ نصرانی راہب جو تھا وہ پھر قلعے کی دیوار پر آیا اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ ہم ہر حال میں تم سے جنگ کریں گے، البتہ ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کرے گا جس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ تم نہیں ہو۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری کتابوں میں اس کے کیا اوصاف لکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا وہ ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، البتہ اسے دیکھ کر ہم فوراً پہچان لیں گے کہ یہ وہی شخص ہے۔ ہاں اگر تم اس کا نام جاننا چاہتے ہو تو ہم اس کا نام بتا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی کتابوں میں اس صحابی کا نام بھی موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کا نام ہی بتا دو۔ اس نصرانی راہب نے کہا کہ جو شخص ہمارے اس شہر کو فتح کرے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا، اور اس کا نام عمر بن خطاب ہے، جو فاروق کے لقب سے مشہور ہوگا، اور وہ نہایت سخت گیر ہوگا، اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے گا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ سنا تو مسکرا دی اور خوش ہو کر فرمایا فتحنا البلد ورب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ پھر آپ اس راہب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم جن کا ذکر خیر کر رہے ہو وہ ہمارے خلیفہ ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ راہب نے کہا اگر واقعی ایسی بات ہے تو تم جنگ موقوف کر دو اور انہیں یہاں بلاؤ، اگر ان میں تمام صفات وہی ہوئی جو ہمارے علم میں ہیں تو ہم ان کے لیے شہر کے دروازے بغیر جنگ کے کھول دیں گے اور ان کو جزیہ بھی ادا کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات منظور فرما لی۔ نصرانی راہب سے گفتگو کرنے کے بعد سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ تشریف لائے اور نصرانی راہب سے ہونے والی گفتگو کی تفصیلات لشکر میں سب کو بتائیں تو تمام مجاہدین خوش ہو گئے۔ ایک مکتوب جس میں تمام تفصیلات انہوں نے لکھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کر دی اور وہاں وہ خط بھیج دیا گیا۔ اللہ اکبر، جب یہ خط مدینہ منورہ پہنچتا ہے، حضرت سیدنا میسرہ بن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، فرمایا خوشخبری لائے ہو؟ عرض کیا رب کعبہ کی قسم خوشخبری ہے۔ پھر وہ مکتوب بارگاہ فاروقی میں پیش کیا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکتوب پڑھا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور ملک شام کی طرف سفر کا ارادہ کر لیا، تیاری شروع فرما دی۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المقدس جب جانے کا فیصلہ ہوا، یہ خبر سن کر مدینہ منورہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اپنے سفر کا آپ آغاز فرماتے ہوئے سب سے پہلے آپ مسجد نبوی شریف میں آئے، آپ نے 4 رکعت نماز ادا کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنا نائب مدینے میں مقرر کیا اور چند اصحاب کو ساتھ لیا اور اب ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سفر کی یہ نوعیت ہوتی تھی کہ نماز فجر کے بعد سفر طے فرماتے اور ظہر کے وقت کسی مقام پر ٹھہر جاتے، وہاں اپنے اصحاب کو واضح و نصیحت فرماتے، اللہ عز و جل کا خوف، عبادت کا تذکرہ، آخرت وغیرہ پر مشتمل بیان فرماتے اور اس کے بعد ستو اور کھجور وغیرہ سے اپنا لنچ کرتے تھے۔ کیسا سادہ کھانا تھا امیر المومنین کا۔ جن جن راستوں سے آپ گزرتے تھے وہاں کے لوگ اپنے مقدمات، اپنی عرضیاں لے کر آپ کے پاس آتے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ان کا فیصلہ بھی فرماتے جاتے، یہاں تک کہ ملک شام کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر، آپ نے عربی شاہ سواروں کا ایک قافلہ دیکھا۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آگے بھیجا کہ معلوم کرو یہ لوگ کون ہیں، تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ حضور جو لشکر اس وقت آپ کا بیت المقدس میں انتظار کر رہا ہے، اس لشکر والوں نے ایک دستہ بھیجا ہے کہ خوشخبری لے کر آئیں کہ امیر المومنین تشریف لا چکے ہیں یا نہیں۔ پھر وہ قافلہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ہدیہ سلام کے بعد کہا، مصافحہ کیا، دست بوسی کی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کس لیے آئے ہو؟ عرض کی حضور
اے امیر المومنین، آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں پورا اسلامی لشکر اپنی آنکھیں بچھائے، پلکیں بچھائے ہوئے ہیں اور گردنیں اٹھا اٹھا کر لوگ مدینہ منورہ سے آنے والے راستے پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ ہر شخص آپ کے دیدار کے لیے بے چین ہے۔ لہٰذا اسلامی لشکر کے سپہ سالار امین الامت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بارگاہ میں خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضور اگر آپ اجازت دے دیں تو میں جلدی واپس جا کر لشکر کو آپ کی آمد کی خوشخبری سنا دوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اجازت دے دی۔ اس قافلے نے لشکر اسلام میں پہنچ کر سب کو خبر دے دی کہ الحمدللہ امیر المومنین شام کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ جائے استقبال کے لیے، مگر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود امیر المومنین کی بارگاہ میں استقبال کے لیے حاضر ہو گئے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ امیر المومنین کے اس مدینے سے آنے والے مدنی قافلے سے ملا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آئے تھے۔ آپ نے اپنی اونٹنی بٹھائی، نیچے اترے، امیر المومنین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کیا، مصافحہ کیا، گلے ملے، بقیہ اصحاب نے بھی اس طرح ملاقات کی۔ پھر یہ قافلہ اسلامی لشکر کی طرف روانہ ہوا۔ اللہ اکبر، سوچئے کیسا منظر ہوگا جب یہ قافلہ بیت المقدس پہنچا۔ مجاہدین نے نہایت شاندار استقبال کیا، تمام مجاہدین نے آپ سے ملاقات کی، آپ کی دستبوسی کی، پھر آپ نے ان سے نہایت فصیح و بلیغ خطبہ بھی دیا، تمام مجاہدین کو اعمال صالحہ، تقوی و پرہیزگاری وغیرہ اختیار کرنے کی نصیحت اور تنبیہ فرمائی۔ خطبے سے فارغ ہو کر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کی جنگوں کو بالتفصیل بیان کیا، جنہیں سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی روتے اور کبھی خوش ہوتے۔ دونوں میں گفتگو ہوتی رہی یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ طیبہ سے ملک شام چلے آئے تھے، لشکر اسلام میں شامل ہو کر وہ بھی جہاد میں مصروف ہو گئے تھے۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال ظاہری کے بعد آپ نے اذان کہنا چھوڑ دی تھی۔ اپنے آقا و مولا علیہ السلام کی جدائی اور فرقت کے رنج میں وہ ایسے شکستہ دل تھے کہ اذان دیتے وقت انہیں سخت غم اور جو ہے وہ رنج لاحق ہو جاتا تھا، محبوب کی یاد ستاتی تھی، اتنی گریہ وزاری ہوتی تھی کہ اذان کو کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا، تمام مجاہدین نے امیر المومنین سے عرض کی کہ حضور حضرت بلال بھی موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حضرت بلال کی اذان سنیں، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے مبارکہ کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال حبشی کو حکم دیا، مجاہدین کی خواہش بیان کی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان تو بالکل چھوڑ دی تھی، کسی کے کہنے پر بھی اذان نہ دیتے تھے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا اور بڑا وہ ادب بھی کرتے تھے، اس لیے اذان دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ کیا منظر ہوگا! حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی، جیسی بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کی آواز میں وہ درد تھا کہ لشکر اسلام پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجاہدین کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، محبوب اکرم کا زمانہ یاد آ گیا۔ اللہ اکبر، شام کی سرزمین میں مدینے کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ اس وقت رسول پاک علیہ السلام کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے، مگر وہ دیدار اب کہاں نصیب۔ تمام مجاہدین شدت غم سے کانپنے لگے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پر جب پہنچے تو پورے لشکر پر ایک کوہرام مچ گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے محبوب آقا کی یاد میں وہ تڑپنے لگے، آہو بکا کا شور بلند ہو گیا۔ شدت غم سے مجاہدین ایسے تڑپتے کہ ابھی ان کے دل پھٹ جائیں گے، بعض پر تو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی گریہ طاری تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بھی ناقابل برداشت تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ اذان پوری نہ کر پائیں گے۔ اسلامی لشکر پر غم و اضطراب کی وہ کیفیت طاری تھی کہ رونے اور چیخنے کے سوا کچھ سنائی ہی نہ دیتا تھا۔ بہرحال سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان مکمل کی۔ بہت دیر تک صحابہ کرام محبوب کریم علیہ السلام کی یاد میں روتے رہے۔ بالآخر اللہ کریم نے سب کو تسکین عطا فرمائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر کو نماز پڑھائی، پھر قلعہ بیت المقدس کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ نے بیت المقدس کی طرف روانگی کا ارادہ فرمایا تو بکری کے بالوں سے بنا ہوا لباس پہنا، وہ جبہ جو تھا نا ٹکڑے ٹکڑے سی کر بنایا گیا تھا اور اس میں 14 پیون تھے۔ ایک پیون جو ہے وہ چمڑے کا بھی اس میں تھا، اتنا سادہ اور جس کو آپ نے بالکل کم پیسوں والا لباس۔ اسلامی لشکر کے تمام سرداروں نے آپ سے گزارش کی، حضور آج تو بڑا اہم دن ہے، آپ اچھے کپڑے آج زیب تن کیجئے، اچھے گھوڑے پر سوار ہوں، آج آپ کو بیت المقدس کے جو لوگ ہیں ان سے ملنا ہے اور انشاءاللہ ہمیں فتح ملنی ہے۔ جب لوگوں نے بڑا اصرار کیا تو آپ راضی ہو گئے اور مصر کے اعلیٰ قسم کا سفید لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر اسلامی لشکر کے ساتھ اب بیت المقدس کے قلعے کی جانب روانہ ہوئے۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے ناظرین کہ آپ کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہوئے۔ آپ کو ایسا لگتا تھا جیسے آپ کو بڑی سخت تکلیف ہو گئی ہے، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو۔ سواری کو رکوایا، فوراً گھوڑے سے نیچے آئے اور فرمایا اللہ عز و جل مجھے معاف فرمائے۔ قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا، کیونکہ ایسے پرتکلف اتنے قیمتی لباس کو پہن کر میرے دل میں عجب اور تکبر داخل ہو گیا تھا۔ میں نے اللہ عز و جل کے محبوب علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تمہارے اعلیٰ اور سفید لباس نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا۔
پھر آپ نے وہ لباس اتار دیا اور اپنا پرانا 14 پیوند والا لباس زیب تن فرمایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے قریب اب پہنچ گئے۔ ناظرین بھئی تھوڑی دیر کے لیے رکوں گا، غور کیجئے، یہ تھے امیر المومنین۔ آج فتح کا دن تھا، آج دوسرے لفظوں میں ریوارڈ کا دن تھا، عزت کے بڑھنے کا دن تھا، پھر بھی عاجزی ہے، پھر بھی خوف خدا ہے، پھر بھی نبی پاک کی یاد ہے، یاد رسول میں آنسو بھی بہے، نمازیں بھی پڑھی گئیں، بیان بھی کیا گیا، اللہ کی یاد بھی دلائی گئی، خوف بھی دلایا گیا اور اپنے آپ کو تکبر سے بچایا بھی گیا۔ یہ ہم سب کے لیے کتنا بڑا درس ہے، جن کو اللہ نے نوازا ہے۔ اگر اللہ نے دنیا کی نعمتیں دی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تکبر کیا جائے اور ان خوشیوں میں کھو جایا جائے۔ آج معاملہ یہ ہے ناظرین کہ جس کے گھر میں خوشی ہوتی ہے، جس کو کوئی سیلیبریشن ملتی ہے، وہ اس کے ساتھ ہی نافرمانی اللہ کی شروع کر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری خوشی اور اللہ کی نافرمانی یہ لازم و ملزوم ہو گئی ہے۔ اچھا خاصا نیک نمازی بھی ہوتا ہے، اگر اس کے گھر میں جب خوشی کا موقع آتا ہے تو وہ کچھ ہوتا ہے جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے ناظرین کہ اللہ کریم خوشیاں عطا فرمائے اور ہم اسی کی نافرمانی کریں۔ ایسا نہ کیا کریں۔ جب رب کی عطا ملے زیادہ شکر ادا کرے، زیادہ سجدے کرے، صدقہ کرے اور گناہوں سے بچے۔ بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے قلعے کے قریب پہنچے تو وہاں موجود مجاہدین نے اب تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند کی، خوب اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ جب یہ شور سنا اور بیت المقدس کے اندر جو لوگ تھے وہ حیران ہو گئے کہ جنگ تو بریک تھی، موقوف ہو گئی، کیا مسلمانوں نے پھر حملہ کر دیا؟ نصرانی راہب کمامہ نے جب وہ آوازیں سنی اور خادمین کو بھیجا کہ معلوم کرے کہ معاملہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ اسلامی لشکر کے سب سے بڑے سردار امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ نصرانی راہب قلعے کی دیوار پر آیا اور اسلامی لشکر میں پیغام بھیجا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زیارت اور شناخت کرنا چاہتے ہیں، انہیں قلعے کے قریب لایا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر اسلحے کے اکیلے ہی قلعے کے قریب جانے لگے تو بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ جائیں۔ آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے، ہاتھ میں ایک درہ تھا۔ جب دیوار کے قریب پہنچے تو اس نصرانی راہب نے آپ کو بڑے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد نصرانی راہب نے کمامہ نے بلند آواز سے شور کرتے ہوئے اپنی قوم کو پکار کر کہا، خدا کی قسم یہ وہی شخص ہیں جن کی صفات ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں اور ان کے ہاتھوں پر ہمارا شہر فتح ہوگا۔ پھر اس کمامہ نے اپنی قوم کو جھڑکتے ہوئے اور ڈانٹتے ہوئے کہا کہ سختی ہو تم پر، یہ کیا تاخیر ہے، قلعے سے جلدی اترو، ان کے پاس جاؤ، ان سے امان اور ذمہ داری حاصل کرو۔ خدا کی قسم محمد بن عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی ہیں۔ جب رومیوں نے کمامہ کا فرمان سنا تو وہ جلدی جلدی قلعے کی دیوار سے اترے، شہر کے دروازے کھول دیے گئے، دوڑتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صلح اور امان کی درخواست کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے اونٹ پر ہی سجدہ شکر ادا کیا اور پورے شہر والوں کو امن و امان اور اس کا جو پروانہ تھا وہ جاری کر دیا، عہد و پیمان ہو گئے۔ دوسرے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد نماز فجر عظیم و شان فتح و نصرت کے ساتھ بیت المقدس کے قلعے میں داخلہ فرمایا۔ اس کے بعد کئی سو سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ بعد ازاں تقریباً 11ویں صدی عیسوی میں بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1187 عیسوی میں دوبارہ فتح کیا اور بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور پہلی جنگ عظیم تک ترک عثمانیہ خلافت کے زیر انتظام رہا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پھر قبلہ اول نصیب فرمائے۔ بہرحال ناظرین، ہم نے یہ جو آج ایپیسوڈ سنی ہے بیت المقدس کی فتح، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نشانی پہلے بھی ہو چکی ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایک بار پھر ہمیں بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول نصیب فرمائے۔ تو یہ آج کی نشانی، قیامت کی نشانی جو تھی وہ ہم نے سنی اور امید ہے کہ اس سے بہت ساری معلومات بھی ملی، ہمیں لیسن بھی ملے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔